اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں ایک جگہ جمع رہنا۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف کس مسجد میں کرے؟ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ زیادہ تر مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ اس لیے کہ مجھے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان عالی شان تھا۔ اعتکاف کا مقصد عظیم۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجح یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، تو کبھی 29ویں شب۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10واں دن مسجد ہی میں گزارتا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات شاہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی سے چمٹ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔